نحمدُ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 121 سے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ایک اہم حقیقت بیان فرما رہا ہے کہ قرآن سے ایمان کون سے قرآن پڑھنے والوں اور تلاوت کرنے والوں کو ملے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے ایمان ان کو ملے گا جو تلاوت کیسے کرتے ہیں، جیسا کہ اسے کرنے کا حق ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سب قرآن کی تلاوت کریں اور یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہو۔ ہم سب یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق بالقرآن اور ہماری تعلیم القرآن ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے۔ تو یہ سب کیسے بنے گا؟ یہ تب بنے گا جب قرآن کو اس کی تلاوت کے حق سے ادا کیا جائے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم تلاوت کے حق کو سمجھیں۔ سب سے پہلا حق جو ہر زبان کا حق ہے کہ اس کو صحیح لب و لہجے اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، جیسا کہ اردو، انگریزی، پنجابی، ان سب زبانوں کا حق ہے کہ ان کو اس کے صحیح لب و لہجے میں پڑھا جائے۔ لیکن ہم ہر زبان کے لیے حساس ہیں، اور اگر نہیں حساس تو صرف قرآن کے لیے نہیں ہیں۔ ہم بچوں کے اسکول میں انگریزی ٹیچر کی انگریزی دیکھتے ہیں، اردو دان اردو کا لب و لہجہ دیکھ کر تڑپتے ہیں، اگر نہیں پریشانی تو قرآن کی نہیں ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کا پہلا حق کیا ہے کہ اسے صحیح لب و لہجے میں پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ایسا قرآن پڑھنا پسند ہے جیسا کہ اس کو نازل کیا گیا تھا، اور نازل کس لہجے میں کیا گیا تھا؟ اردو اور پنجابی کے لہجے میں نہیں، عربوں کے لہجے میں نازل ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرآن ایسا پڑھنا پسند ہے جیسا کہ اس کو نازل کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو صحیح غنا کے ساتھ، غنا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی صحیح اتار چڑھاؤ، شد مد غنہ کے ساتھ، تو جو قرآن کو صحیح غنا کے ساتھ، صحیح غنا سے ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر کوشش کرنے والوں کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک اس کی کوشش کا اور دوسرا اس کے پڑھنے کا۔ تو پیاری بہنوں، بس آج سے ہی کوشش شروع کر دیں، ارادہ کر لیں کہ آپ نے قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو لوگ یہ ارادہ کر لیں وہ مجھے بتائیں، میں آپ کو تجوید کورس میں داخلہ کرواؤں گی انشاءاللہ۔ تو قرآن کی تلاوت کا دوسرا حق کیا ہے؟ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر پڑھا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صداقت اور امانت کے طور پر پڑھتے تھے جلدی جلدی تو اللہ نے ان کو بھی روک دیا تھا، حالانکہ ان کا مقصد، خلوص، نیت کتنی اچھی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن جو کہ وحی کی شکل میں نازل ہوتا تھا تیز پڑھنے سے روک دیا تھا۔ اب اگر ہم آج کل کے حالات کا جائزہ لیں تو ہماری اکثر خواتین بہت تیزی میں
پارہ پڑھتی ہیں اور پھر اس پر بہت تکبر اور گھمنڈ کرتی ہیں کہ میں تو 15 منٹ میں پارہ ختم کر لیتی ہوں، اور اگر کوئی آہستہ پڑھتا نظر آئے تو اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ یہ بہت غلط رویہ ہے، اس میں دکھاوا بھی ہے، تکبر بھی ہے، ریا بھی ہے۔ قرآن کو غلط طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بھی ہے، تو اس لیے اس کا دوسرا حق کیا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اور اس کے بعد اگلا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سوال کیا ہے، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ قرآن شافی رب کے شفا کا نسخہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کی صرف عربی نہیں پڑھنی، اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کر دوا استعمال کرنی ہے، پھر شفا ہوگی بیمار گھروں، بیمار معاشرے، بیمار دلوں اور بیمار ذہنوں کی۔ اور پھر اس کے بعد سمجھ کر پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ شک نہیں کرنا۔ یہ حق بالکل شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں شک نہ کرنا۔ تو اب ذرا دہرا لیں کہ قرآن کے کون کون سے حقوق ہم نے ابھی سمجھے۔ پہلا حق تجوید سے پڑھنا، دوسرا حق ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، تیسرا حق سمجھ کر پڑھنا، اور پھر شک نہیں کرنا۔ اور شک نہ کرنے کے بعد اگلا حق کیا ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو مان لینا ہے، ایمان لانا ہے، اور ماننے کے بعد اگلا کام عمل کرنا ہے، سمعنا و اطعنا کرنا ہے۔ قرآن میں پک اینڈ چوز بھی نہیں کرنا کہ میں یہ کروں گی اور میں یہ نہیں کروں گی، یہ نفاق ہے۔ اور قرآن کا اگلا حق پہنچا دینا ہے، دین کی اشاعت، دعوت، تبلیغ۔ اور پھر ایک اور حق نفاذ کا حق، اپنے گھر، ماحول، ذات، برادری، اپنی ریاست کے اندر اس کو نافذ کرنا ہے، اللہ کی زمین پر اس کو نافذ کرنا ہے، اس کی حاکمیت کی کوشش کرنی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر بن سلام رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ کون تھے؟ وہ ایک یہودی عالم تھے، تورات کے عالم تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ خود بتاتے ہیں کہ پہلا حصہ تورات کے مطالعے اور غور و فکر کے لیے تھا، دوسرا حصہ مطالعے کے بعد دعوت اور تبلیغ کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے کھجوروں کے باغ کی نگہداشت اور پیوند کاری کے لیے تھا۔ اس سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ نظم و ضبط کا پیغام مل رہا ہے۔ جب انہوں نے تورات کو، وہ تورات جو تحریفات کا شکار ہو گئی تھی، جب انہوں نے اس کو حق کے تلاوت ہی کے ساتھ پڑھا تھا، تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے وہ اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی حق کے تلاوت ہی کے ساتھ پڑھا تھا تو ایمان مل گیا تھا۔ تورات کے حاملان کو نہیں ملا تھا جنہوں نے اسے حق کے تلاوت ہی کے ساتھ نہیں پڑھا تھا۔ ایک اور حق بھی ہے کہ اس کو پورے کا پورا پڑھا جائے۔ مخصوص صورتیں اور انہی کو بار بار پڑھے جانا قرآن کا حق نہیں ہے۔ الکتاب پوری پیغام ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حیات تھے، لیکن آپ کی زندگی میں ایمان نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام قبول کیا تھا۔ بہت بڑے یہودی عالم کے بیٹے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام قبول کیا تو حضرت عمر نے اتنی تاخیر سے قبول اسلام کی وجہ پوچھی تھی، تو انہوں نے وجہ بتائی تھی۔ کیا بتایا تھا؟ کہ میرا باپ یہودی عالم تھا، فوت ہوتے وقت مجھے 2 تورات کے صحیفے دے کر گیا، ایک وہ جو چھوٹا اور مخصوص تھا اور عوام کے پڑھنے کے لیے تھا، چھوٹا اور منتخب نصاب جو علماء تورات نے لوگوں کے لیے رکھا ہوا تھا، اور دوسرا پورے کا پورا تورات کا صحیفہ جو بند تھا۔ میرے باپ نے مجھے نصیحت کی کہ یہ چھوٹے والا صحیفہ پڑھنا اور بڑا صحیفہ برکت کے لیے رکھنا۔ ذرا غور کیجئے، آج ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ وہ پنسورا پڑھا جاتا ہے
اور پورے قرآن کو برکت کے لیے سجا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں باپ کی تاکید کے مطابق مختصر والا پڑھتا رہا اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا اور میں ایمان سے محروم رہا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب میں نے دیکھا کہ یہ دین اتنا پھیل رہا ہے، کچھ تو ہوگا اس دین میں، اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میری پوری کتاب میں اس کی ردات تو نہیں ہے، اور میں نے وہ مکمل تورات کا صحیفہ کھولا، مہر کھولی اور پڑھا تو اسمہ احمد، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا تذکرہ میری مکمل تورات میں ہے۔ پھر حقیقت کھلی، پھر ایمان نصیب ہوا، لیکن کب ہوا؟ جب منتخب نصاب نہیں پڑھا، پوری تورات پڑھی اور کھنگالی تو تب ایمان نصیب ہوا تھا۔ تو قرآن کی تلاوت کا ایک اور حق کیا ہے کہ اس کو اول سپارے سے لے کر 30ویں پارے تک سارے کا سارا پڑھا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی تلاوت کرنے کا حق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 122 پہ آ جائیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ آیت نمبر 124 پہ آ جائیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے امامت کے لیے چن لیا، کیوں چنے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی۔ اللہ کب، کیوں، کس کو چنتا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا، وہ اللہ کی ہر آزمائش پر پورے اترے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے آزمائے گئے تھے؟ ہر طریقے سے آزمائے گئے، جسمانی، مالی، روحانی، معاشی، ہر طریقے سے آزمائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی، ان کا علاقہ عراق کا علاقہ تھا، اور 2100 قبل مسیح کا وقت۔ آزمائش کیا تھی کہ پوری کی پوری بستی بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شرک، بت پرستی آزمائش تھی۔ معاشرہ تو بت پرستوں کا تھا، لیکن اپنا گھر اس سے بھی زیادہ شدید تھا۔ گھر والے صرف بتوں کو مانتے نہیں تھے، صرف پوجتے نہیں تھے، صرف بتوں کی عقیدت کا شکار نہیں تھے، گھر والے تو بت گر تھے، بت بناتے اور تراشتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے بت واز ایوری تھنگ، اور یہ صرف عقیدت احترام کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ان کے عہدے، ان کے اقتدار کا بھی ذریعہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے نمرود کا بت بنا کر انہیں خوش کیا تھا، اور وہ سرکاری درباری بت گر بھی تھے، ان کے لیے یہ کام سب کچھ تھا۔ ان بتوں کو انہوں نے توڑا ہی نہیں تھا، ان کے خلاف آواز بھی بلند کی تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے خلاف آواز بھی بلند کی تھی اور ان سے بچنے کے لیے گھر بار جائیداد والدین بستی سب کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور یہ آزمائش تھی۔ آیت نمبر 125 میں دیکھیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس پر نماز پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اللہ کی رائے کے موافق ہو گئی تھی۔ اس آیت کے نزول سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہی خوب ہو اگر ہم مقام ابراہیم پر کچھ ہلکے پھلکے نفل پڑھ لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں میری رائے اللہ کی رائے کے موافق ہو گئی۔ ان میں ایک یہ ہے، اور دوسرا بدر کے قیدیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی رائے، اور تیسرا شراب کے احکامات کا نزول۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الہی شراب کے لیے کوئی شافی بیان نازل فرما، اور انہوں نے بدر کے قیدیوں کو اچھی طرح کچلنے کی رائے دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو 3 بتاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مقامات ہیں جہاں حضرت عمر کی رائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رائے کے موافق ہو گئی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے دلوں میں خواہش آتی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رائے کے مطابق آیات نازل کر دیتا تھا۔ یہ ہے انعمت علیہم، ان کے صبح شام سیکھیں، ان کے اخلاق اور معاملات سیکھیں، ان کی خوشیوں غمیوں کے طریقے سیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں طہر بیتی یعنی میرے گھر کو پاک رکھو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی صفائی اللہ کی نظر میں کتنا بڑا اور افضل کام ہے۔ ویسے تو مسجد کی تعمیر بھی افضل کام ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وعدہ ہے اللہ کا، جو شخص زمین پر اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر یعنی ایک محل تعمیر کریں گے۔ اس کی پاکی کا خیال رکھنا اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خلیل اللہ ذبی اللہ سے اس کی پاکی کا وعدہ لے رہے ہیں۔ بخاری کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کروا رہے ہیں، تو آپ نے قبلے والی دیوار کے اوپر کوئی بلغم یا تھوک وغیرہ لگا ہوا دیکھا، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس بلغم کو کھرچ دیا۔ کیا حصول ملتا ہے؟ مدینے کا سردار، مدینے کا چیف جسٹس، جس کی نگاہوں کے اشارے پر 100 لوگ بھاگے چلے آئیں۔ لیکن نہیں، مسجد کی صفائی اتنا افضل کام ہے کہ انہوں نے خود سے اس دیوار کا بلغم صاف کیا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا فاستبقوا الخیرات کا شوق، اور تیسرا آپ کی عاجزی، تکبر کی نفی، اور پھر ہاتھ سے کام کرنے کا درس۔ یہ ہے محنت اور عظمت کا پیغام۔ تو پیاری بہنوں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، اپنی سائڈ ٹیبل پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ایک کتاب رکھ لیجئے، روزانہ کی بنیاد پر 8-10 صفحے نہیں تو کم از کم 1 حدیث اور 1 واقعہ روز پڑھ لیجئے، اور اس سے جو اصول اور پیغام ملتا ہے وہ
وہ اخذ کر کے اس پہ عمل کر لیجئے۔ ایسا کرنے سے دین کا پیغام بھی ملے گا، حفظ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی انعمت علیہم کے رستے پر چلنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔